بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس وطن کو حاصل کرنے میں ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دیں۔ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہی نہیں بلکہ ایک نظریے کا نام ہے، ایک لگن، ایک یقین، ایک آرزو کا نام ہے۔ آئیں تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھیں کہ تشکیل پاکستان کے کیا اسباب تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے راجاؤں نے آپس کی جنگوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلمان فاتحین کو آواز دی۔ محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری انہی کی آواز پر حملہ آور ہوئے اور اپنی اعلیٰ روایات قائم کر کے واپس چلے گئے۔ مسلمانوں نے ہندوستان کی تاریخ، طرز معاشرت، ثقافت اور علوم و فنون پر گہرے اثرات مرتب کیے اور پہلی بار چھوٹے اور بڑے راجاؤں کو ایک نظام سے وابستہ کیا۔ شیر شاہ سوری نے کلکتہ سے پشاور تک ایک پکا راستہ تعمیر کیا جو ترقی کے راستے ایک اہم قدم ثابت ہوا۔ مغلیہ دور حکومت میں جنوبی ہند بھی دہلی کے زیر انتظام آ گیا۔ مسلم عہد حکومت میں جنگیں بھی لڑی گئیں، بغاوت کے علم بھی بلند ہوئے۔ مسلم حکمرانوں کے درمیان اقتدار کی جنگیں تو ہوئیں مگر ہندوؤں سے وعدہ خلافی، فریب دہی اور ظلم و ستم کے الزامات بہت کم لگے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کو مکمل مذہبی اور معاشرتی آزادی دی اور ایک بہترین معاشرہ تعمیر کیا۔ مغلیہ خاندان کے آخری تاجداروں کی نااہلی کے باعث جب مسلمانوں کی مرکزی طاقت کمزور پڑ گئی تو ہندوؤں کے طاقتور طبقوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ مغلیہ خاندان نے اپنی طاقت کے نشے میں غیر ملکی طاقتوں کے عزائم کا درست اندازہ نہیں لگا سکے اور انہیں تجارت کی غرض ہندوستان میں بہت سی مراعات دی گئیں۔ اس بار بیرونی طاقت ہندوکش کے پہاڑوں کے بجائے سمندر کے راستے داخل ہوئی۔ یہاں فرانسیسی اور پرتگالی بھی آئے لیکن انگریز عسکری قوت کے بلبوتے پر غالب آ گئے۔ 1857 میں انگریزوں نے آزادی کے متوالوں کو شکست دی اور ہندوستان پر برطانوی راج قائم ہو گیا۔ مسلمانوں پر کڑا وقت آ گیا۔ کالے پانی کی سزائیں سنائی گئیں، دونوں طرف سے حملے ہونے لگے۔ انگریزوں نے ان سے حکومت چھینی تھی، اسی لیے وہ انہیں سیاسی، معاشی اور تعلیمی میدان میں کمزور کرنا چاہتے تھے، تو دوسری طرف ہندو مسلمانوں سے 1000 سال حکومت کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ سر سید احمد خان نے اپنی کتاب اسباب غدر تحریر کی جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے عافیت کا راستہ نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ برطانوی راج میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات بڑھتے گئے۔ بیشتر مسلم لیڈروں نے سیاسی جدوجہد کا آغاز انڈین نیشنل کانگریس سے کیا۔ وہ سب ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ سر سید احمد خان نے ان دونوں کو 2 آنکھوں سے تشبیہ دی۔ اسی طرح محمد علی جناح نے کانگریس اور مسلم لیگ کو قریب لانے کی بھرپور کوشش کی اور وہ امن کے سفیر کہلائے۔ 1916 سے لے کر 1926 تک مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان محبت اور تعاون کے بے مثال رشتے قائم ہوئے۔ اظہار دوستی کے لیے آپس میں پگڑیاں تبدیل ہوئیں۔
ہندو قائدین مسجدوں میں خطاب کرنے آئے، انہیں کاندھوں پر اٹھایا گیا۔ یہ تحریک خلافت کا زمانہ تھا۔ مولانا محمد علی جوہر اور گاندھی جی کا طوطی بول رہا تھا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ آئی، جس میں مسلمانوں کے تمام مطالبات مسترد کر دیے جو مسلمان قائدین نے قائد اعظم کی رہنمائی میں پیش کیے۔ قائد اعظم دل برداشتہ ہو گئے اور انہیں کانگریس کو الوداع کہنا پڑا۔ اعتماد کا رشتہ جو 1916 میں قائم ہوا کمزور پڑ گیا۔ لندن میں 3 گول میز کانفرنسیں ہوئیں مگر سب ناکام ہوئیں۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ہندوستان میں منتخب نظام حکومت قائم کرنے کے لیے 1935 میں ایک ایکٹ منظور کیا۔ 1935 ہی میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی۔ 1937 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے اور کانگریس اقتدار میں آ گئی۔ ہندوؤں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی قائم کی۔ اس نے جو رپورٹ پیش کی وہ تاریخ میں پیر پور رپورٹ کے نام سے محفوظ ہے۔ اس رپورٹ نے واضح کر دیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے اور مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ ریاست ہی مستقل حل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ قائد اعظم کی رہنمائی میں تحریک آج ہم آزادی کے 60 سالوں میں بھی ترقی پذیر ہیں۔ آج ہم تیسری دنیا کے باشندے کہلاتے ہیں، حالانکہ ہماری قوم بہادر، ذہین اور جفاکش ہے۔ کمی صرف اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کی ہے۔ اگر ہم قائد کے اس فرمان پر عمل پیرا ہو جائیں تو اس ذہین، بہادر اور جفاکش قوم کو کوئی طاقت ترقی سے نہیں روک سکتی۔ ہمیں آپس میں بھائی چارگی کی فضا قائم کرنی ہے، ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا ہے، جدید تعلیم حاصل کرنی ہے، اس ملک کو ویسا ہی پاکستان بنانا ہے جس کا خواب
ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ ہمیں اس بے جان جسم میں نئی روح پیدا کرنی ہے، نئے جذبے، نئی امنگ، نئی لگن، نئی جستجو پیدا کرنی ہے۔ ہمیں اقبال کا شاہین بننا ہے، ہمیں قائد کا فرمان بننا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آؤ ملت کے ستونوں کو مضبوط کریں، اسے خالص مٹی، کھاد اور پانی دیں۔ آؤ نفرتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، نسلی تعصب کو ختم کر دیں، زبان اور فرقوں میں نہ بٹیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، سچ کے بیج بوئیں، علم کے چراغ روشن کر کے تاریکی کو ختم کریں۔